کر رہا ہوں اور جو یونیورسٹی کے طلباء ہوتے ہیں ان کو پبلیکیشن کنسلٹینسی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں اپنی پوری تحریر نہیں اس کے 2 پیراگراف سنا دیتا ہوں اور تاکہ جو ہے وہ آپ کی سماعت پر گراوار بھی ثابت نہ ہو. اس کا عنوان تھا دیکھتے دیکھتے. وہ تھکا ہارا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سارا کھیل تماثیل اور مفاہیم کا ہے. وہ متعدد مطب کے انگنت گشت کرتے کرتے نا امید ہو چکا تھا. اس کی بینائی نہایت کمزور ہوتی جا رہی تھی. اس کو کچھ صاف کچھ بھی ٹھوس نظر نہیں آتا تھا. وہ اتنے سارے نظار میں اپنی نظارت کو کامل نہیں پاتا تھا. متعدد طبیب اس کو مطمئن کرتے رہتے کہ اس کی بینائی پر سوال نہیں کیا جا سکتا. وہ تو اس بات پر منجمد تھا کہ اس کو نظر آنے والا ہر مادہ, ہر حقیقت اس کے وجود سے ماخذ لگتی ہے. وہ نہیں تو اس کا فہم, منظر, احساس بھی نہیں. پھر یہ معاملہ تو اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی رہا ہوگا اور ان کے بعد بھی کارخانہ تو کسی حالت میں موجود رہا ہوگا. اس کی محبت, اس کا علم سب دیکھتے دیکھتے غیبی کارخانے کی مانند ہو گیا. اس کو ایسا لگتا دیکھتے دیکھتے وہ بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. دیکھتے دیکھتے منظر دکھنے سے ماورا ہو گیا ہے. دیکھتے دیکھتے یہ سب حقیقت کا کھیل شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے وہ حقیقت سے افسانے میں تبدیل ہو گیا. الامر دیکھتے دیکھتے سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ دکھائی دے گا. الامر دیکھتے دیکھتے سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ دکھائی نہیں دے گا اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے صرف اسی کو دیکھا جائے گا. اس کا شک, اس کا فہم, اس کی محبت کا جذبہ اندیکھی حقیقت بن جائے گا. یہی وہ حقیقت ہوگی جس کو دیکھتے دیکھتے ایک روز دیکھا جائے گا, لیکن وہ روز دکھائی دیے جانے کا پابند نہیں ہوگا. وہ ہر روز نہیں مگر ایک روز دیکھا جائے گا اور وہ روز دکھائی نہیں دیا جائے گا. بہت شکریہ. بس یہ میں اتنا ہی پڑھنا چاہوں گا. وہ بنائے گا تو ہم نے